الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائیں، کوشش کریں اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، سیدہ کی خوشنودی کے لیے صلوات سارے بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت نوکری شروع کریں۔ آل محمد کے خالق کے ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانی جان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو اربانی جان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ باب الحوائد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے صدقہ میں مالک جتنے عزادار مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں میرے باب الحوائد کے صدقہ میں مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے۔ حج و زیارات میرا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی مالک حفاظت فرمائے۔ ہماری پاکستان کی فوج کو میرا اللہ دشمن کے سامنے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، جتنے بانیان کے خانوادہ کے مرحومین ہیں، جتنے میری ملت کے شہداء ہیں، مالک تمام کے درجات مزید بلند فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہم گنہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے عزت علماء بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، جہاں تک آپ چلیں گے وہیں تک سفر ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے بڑے لوگ تشریف فرمائے، بزرگان جوان، خوبصورت نظارہ بنا ہوا ہے۔ مخدوم صاحب کی زیادہ سلطان صاحب کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی، یہ عزادار آپ کی زیارت ہو گئی، نوکری ہو گئی سب کا۔ پتہ نہیں کیوں بار بار 3 دفعہ میں نے کوشش کی کہ یہ بات میں نہ کروں، لیکن 4تھی دفعہ یہ بات سامنے آئی ہے تو بظاہر اس میں معصوم کی مشیت ہے کہ یہی بات ہی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا بندہ داد نہ دے، میں مسکراندہ رہے، آگے میں شک پیدا نہیں، بڑے ڈرے لوگ، ماحول بڑا عجیب سا۔ ہم تو پتہ ہے کہ شیعہ سارے بیٹھے ہیں، میری کتاب ہی صرف شیعہ نے حیدر قرار سے 72 فرقے سے نہیں ہے۔ سنت میری مجلس سن رہے ہیں تو ان کو ثواب ہوگا، میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں، میری صرف اپنی برادری نہ کر لیں جو شیعہ حیدر قرار ہیں، کیونکہ علی کا مقابلہ کسی غیر سے کروانا یہ بہادری نہیں ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے دعا کریں علی کی جیتے رہو آپ بھائی، مولا آپ کو زندگی دو، یہ کھانے والا، یہ کبیر والا، یہ سرح سے دو، کہاں کے رہا، کیونکہ صرف مولا کی بات ہونی چاہیے۔ خود جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے توجہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بچوں کو یاد ہے، اللہ کہتے ہیں الف لام میم وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں۔ کیا بات ہے میری قوم کی، میری قوم تو زیادہ ذہین میں نے قوم دیکھی نہیں، اتنی عظیم قوم میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ جب اللہ نے عقل، فہم، فراست تقسیم کیا تھا تو میرے خیال میں صرف علی والوں کے حصے میں آیا۔ جیتے رہو۔ فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے
جس میں ریب نہیں، جس میں نہ ترجمہ کیا جاتا ہے جس میں شک نہیں۔ دل بہت ہے کچھ کہنے کو، اگر خریدار نکلے تو نہیں تو دکان بڑھائیں گے۔ ہاں فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ ریب بھی شک کو کہتے ہیں، لیکن شک خود عربی کا لفظ ہے۔ شک وہ ہوتا ہے جو ذہن میں گھومے، ریب وہ ہوتا ہے جو دل کو کھائے۔ ایک دو سیٹا بدل لیا کرے وہ بندہ جو داد نہ دے سکے، پیچھے بیٹھا کرے وہ سردار۔ یہ ماننا ٹھیک ہے، جو بڑا آدمی ہو نا وہ پیچھے بیٹھ جایا کرے تاکہ اس کو واہ واہ نہ کرنی پڑے۔ دو چار ملموں کو جگہ دے دینی چاہیے کیونکہ اگلے محلے پہ حق زیادہ ہوتا ہے۔ ریب پتہ نہیں کہاں کہاں سے محنت کر کے آپ کے لیے لاتے ہیں، پھر دل کرتا ہے کہ ہمیں بھی شاباش مل جانی چاہیے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں۔ بھئی الف لام ہے کیا؟ صرف یہی کہا گیا بریکٹ میں بند کر کے، بچوں کو بھی سمجھا دیا گیا الف لام میم الف لام میم، بچے بھی یہی کہنا الف لام میم۔ یہ قاعدہ نہیں ہے اسکول کا، اللہ کا کلام ہے، یہ الف الف انار والا نہیں ہے۔ اب میں مطمئن ہو گیا سرائے پر حیدری۔ یہ الف اس کو بھی چھیڑے تو 6 مہینے پڑے، مولا کی قسم۔ خیرات ہے نا، بندے پتہ نہیں کہاں سے علم ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ قبلہ علم کا ایک ہی دروازہ ہے، وہاں پر سر رکھنے کی دیر ہوتی ہے، خیرات دینے والے نے تو دیر کرتا ہی نہیں۔ یعنی انگوٹھا چھاپ، میں علی کا ایک معجزہ بتاؤں آپ کو، بھائی جان بات صرف یہ زیادہ ایک علی دا معجزہ تو اندر زندہ معجزہ جو آپ کو سب کو ابھی کہیں گے ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے محقق میں نے دیکھے جو علی کو نہیں مانتے اور بکریاں چرانے والا مان رہا ہے۔ آپ پوچھیں حیدری، اس کا مطلب ہے علی خود ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، اسی طرح رہنا جس طرح ہو۔ ہاں باقی ہو سکتا ہے 2-4 بندے، ضروری تھوڑا تھا کہ وہ ہر بندہ واہ واہ کرتا ہو۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اب بس منہ نہیں بڑھاؤ نا، باقی خالی۔ فرمایا الف لام میم وہ کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہا میم عین سین قاف الف لام میم، یہ سارے حروف مقطعات قرآن میں ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور بھولی قوم بھی چپ کر کے مان گئی کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ علم کی قسم ہے تیرے ساتھ دھوکہ کیا ہے زمانے نے، ہم تجھے دھوکے کی منڈی سے نکال کے حقیقت کی تجارت کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں، اگر تو جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یہ کتنی بڑا دھوکہ ہے جناب کے ساتھ کہ قرآن ہدایت میری کے لیے اللہ نے بھیجا، علم اپنے پاس رکھ لیا۔ سرائے سے دودھ نصیب لے کے یہ بات شروع ہو گئی ہے، اگر خریدو گے تو ہاتھ بلند کرو جو جوان بیٹھے ہو۔ حیدری اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنا سر؟ علم اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا، یہ کتنا دھوکہ ہے، معاذ اللہ توحید پہ الزام ہے۔ قرآن اس نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کو بے وارث نہیں بھیجا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں چند مصطفیٰ بندے ہیں جو میرے اس قرآن کے وارث ہیں۔ ہر بات کبھی کبھی داد سے نکل کے بھی سن لیا کرو، کبھی یہ یوں کرے تو ہم داد دیں، کبھی کبھی یوں بھی نہ کرنے دیا کرو، پہنچ جایا کرو۔ جو کچھ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے کلام میرا ہے، وارث بھی میں ہوں۔ یہ تو نہیں کلام میرا ہے تو ضامن کوئی اور ہے، جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کا جواب دے میں ہوں۔
اس کا وارث بھی میں ہوں، ضامن بھی میں ہوں۔ پتہ نہیں ہے 14 کا اللہ کے ساتھ بھی سے اچھا رشتہ کیا ہے، کلام اس کا ہے، ضامن یہ ہے۔ ایویں بیان نہ بھی بولو تو سجے سی بول لگے کس طرح جڑا بندہ داد دے میں داد نہ دے میں ہاتھ اچھے حیدری حیدری ایک دو کپڑے جلتا ہے بابا جی علی نو مننا پینے ہاں کپڑے کسے نہیں آنا علی آنا جی مولا کی قسم خود امیر المومنین کا فرمان ہے، علی فرماتے ہیں میرا ماننے والا یا میرا دشمن اللہ کی زمین پر جو بھی دنیا چھوڑتا ہے اس کے سامنے میں ضرور آتا ہوں۔ تو اس لیے علی نے قبر میں آنا ہے، یہ تو نہیں کہ بچے تو ضروری ہے بھی علی نو منن تے بابے نہ منن، کیوں بابے کیوں نہ منن؟ بابے علی دے نوکر سب کو ماننا پڑے گا۔ علی بالغ ہونے کے بعد واجب نہیں ہوتا، علی آتے ہی واجب ہے۔ بولا صبح سکھی ہو، اسی بات کو چھیڑیں گے بدلیں، الف لام میم کو رکھے رہے ہم نے ٹھیک ہو گیا۔ الف لام میم وہ کتاب حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ کتنا دھوکہ ہے، اگر بندے 14 کے دروازے پہ رہتے مولا کی قسم ہے قرآن ان کو ہدایت ضرور دیتا، کیونکہ بندوں نے اپنے اپنے ہاتھی بنا لیے، قرآن سے بھی دور ہو گئے، آل محمد کے دروازے سے بھی دور ہو گئے، تو قرآن کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ کے ممبر کی قسم، علم کی قسم، جھولے کی قسم، مائیں بہنیں بیٹیوں میں میری مخدومہ تشریف فرمائے، سیدہ کی قسم، ممبر کی قسم، مجلس کی قسم، ذکر کی قسم، کتنی قسمیں کہو۔ جب آپ کے چھٹے صادق مولا سے پوچھا کہ مولا یہ الف لام میم ہے کیا، تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے، قیمت ملے گی تو ٹھیک ہے ورنہ مسائل پڑھا جائے گا۔ ویسے بھی جہانگیر نے مجھے کہا کہ 5 بجے چھوڑ دینا، 25 منٹ بچ گئے، 5 بجنے میں اس پر چھوڑ دوں گا، اگر آپ بول پڑے تو پھر جتنی دیر آپ کہیں گے نوکری ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی قید اور بات جعفر نہیں ہے، لیکن آپ کی سماعت کا میں قید ہوں، وہ خریدو گے تو پھر بات بنے جائے گی۔ مولا یہ الف لام میم ہے کیا؟ فرمایا جب قرآن کے کسی حرف کی تمہیں سمجھ نہ لگے تو اس کے عدد نکالا کرو، وہ عدد جس ہستی کے ساتھ مل جائے سمجھو اللہ اسی کی بات کر رہا ہے۔ فون بند کر دے میرے فون پہ تصور دے ہاتھ اچھے ہیں علی جگہ بڑھاوی ملک جا منٹ بعد دیکھو اس کو جو زمانے دی بولی نہیں بول سکتا اس کو بھی علی کا نام آتا ہے۔ فرمایا اس کی عدد نکالے جس ہستی کے ساتھ وہ عدد مل جائے سمجھو بات اسی کی ہو رہی ہے۔ اب عدد میں نکالوں گا، شمار آپ کریں گے۔ میں نے ساری زندگی پیسے نہیں گنے، ریاضی میری شروع سے کمزور ہے، آج یہ بڑا مشکل سے کام ہوتا ہے، آج جبرے تھی مر گئے، جاگتے رہو، یہ ہاتھ باندھ کے رہو۔ عدد نکالوں گا میں، گنے گیا، الف کا 1، لام کے 30، کتنے ہو گئے بولو 31، میم کے 40، کتنے ہو گئے 71۔ اتنی قسمیں کھا جن بادشاہ میں، پھر بھی جو نام مقدر ہے اس کا۔ تیرا صادق مولا فرماتے اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے 71 صحابی وہ کتاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے بڑے لوگوں کے سامنے، چبلا کتنی بڑی بات ہو گئی ہے بڑے لوگوں کے سامنے۔ باہر آنے بھی ہاتھ اچھے ہیں ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہوگی، بسم اللہ تو صحیح راضی ہوگی، پچھلے سرکار باہر والے آپ ادھر والے جناب میرے بزرگ سے دعا دیتے رہے، جوانوں کوشش کرتے رہے۔ فرمایا حسین کے 71 صحابی، کیونکہ بابا الوالد مولا علی سر کے ساتھ مجلس منصوب ہے، سر اٹھا کے بیٹھ، تیرے امام حسن داد واسطے ایسے بہانے نہیں بنا دے کہ داد لینے واسطے کوئی بہانے بنا کے جملے تنوں دستے ہیں، جناب کی حقیقت آپ تک پہنچاتے ہیں، داد آپ دے رہے ہیں، اس تو زیادہ آپ نے کیا دینی ہے، دینی بھی نہیں، چیک کر لیا آپ، ہاں یہ پتہ ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے سب۔
تیرے مرشد حسین فرماتے جب تیری کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو میرے بیٹے اصغر سے مانگا کر، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ سب سے چھوٹا ہے، یہ تیری دعا قبول کروانے کے لیے اللہ کے ساتھ ضد کرتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ ذکر شروع کر دیا ہے، چلو اصغر مولا کی ماں تو راضی ہوگی مجھ سے، مجمع داد نہ بھی دے گا آج تو خیر ہے، پھر کبھی لے لیں۔ داد لینے کے بڑے ڈھنگ ہیں، لیکن آج کی مجلس بڑی روحانی ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا، شاید ہو بھی جائے۔ فرمایا حسین کے 71 صحابی، وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، چونکہ 72 میں خود حسین ہے، حسین خود اکیلا مکمل قرآن ہے۔ شاباش رائے سدھو، ذرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ اچھے ہے۔ یہ بھائی جان نے کتنی مجھے قیمت دی ہے، یہ جو بچہ بیٹھا ہے انہوں نے سیٹ سے پتہ لے جائے مجھے ان کرتے تھوڑے انج ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ، تھوڑے رخ بدل لیں، باقی داد بھی کھائے ان کر کے جو بیٹھے میرا پھر، تاکہ میرے سامنے تو ہو جائے، تیرے اوپر بھی نور برسے، تو بھی خیرات لے کر جائے، میں تو سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حسین کے 71 صحابی، سیدہ مدد فرمانا میری مخلومہ، جعفر کا بڑا دل ہے کچھ کہنے کو، کوئی خریدار نکل آئے ہیں تو صحیح، لیکن پھر بھی کوشش کریں۔ یہ انتخاب ہے حسین کا 71، یہ ان حسین نے چنے تھے، یہ زمین پر آ کر حسین نے نہیں چنے، یہ وہاں سے چن کے آیا تھا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل میں رہنا ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہونے لگی آپ کے سامنے، لیکن رات سے پردہ ہٹنے لگا ہے۔ حسین وہاں سے چل کے آیا تھا، کیونکہ کربلا کا ایک ایک حرف حسین نے اللہ کو وہاں لکھوایا تھا، ایک ایک سپاہی کا نام لکھوایا تھا، ایک ایک شہید کا وطن لکھوایا تھا، شہید کا گھر لکھوایا تھا، شہید کتنے سال مہینے دنوں کا ہوگا یہ لکھوایا تھا۔ آپ کے ساتھ مولا دی قسم میں لگ گیا، بعد اس سے زیادہ داد میں منگنی نہیں، اس کو گھٹ کریا دینا ہاتھ بنی کھلوتا۔ ایک بہت بڑی بات ہے، اگر یہ جو جذبات ہے نا، یہ حسین والا سمندر، اگر اس پہ بند باندھ سکو 1 سیکنڈ تو پھر بات آگے نور ہی نور ہے۔ اگر مسائب کی طرف چلے گئے تو پھر میری مجبوری بن جائے گی۔ حسین وہاں لکھوا کے آئے، یہی تو وجہ ہے کہ زمین پر آ کر حسین نے خط لکھے تھے، جس جس کا نام وہاں لکھوایا تھا اسے خط لکھ لکھ کے بلوایا، بھئی پہنچو ہمارا نام ہے۔ ذرا ہاتھ چاہ سکتے ایک دفعہ اونچا ہے علی۔ اللہ آپ کی کیا کہنے، آپ کی کیا کہنے، سبحان اللہ، مادیہ ہاتھ اونچے ہے علی۔ سدا سکھی رہو، جہاں جہاں سے آئے ہو ہمیشہ خوش رہو، میری سوچ سے زیادہ تشریف لائے ہو۔ حسین کی ماں آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، مائیں بہنیں بیٹیاں مالک آپ کی مرادیں پوری فرمائے، یہ جوان بچے بزرگ جھولے بھر کے جاؤ، جاگتے رہنے پہنچو، تمہارا معاہدے میں نام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر، حسین کے بچپن کا دوست، چھوٹی بات ہے، حسین کا دوست، حسین اللہ کا دوست ہے، سونا لگتا ہے علی والا، سنا ہوا ہو بھی ہوں جی میں تو داد دے میں سنا، حسین اللہ کا دوست ہے، جلیل سے رب العالمین لقب ہے حسین، اللہ کا صحابی، بھائی جان آپ کے شہر میں بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، داد کے لیے کہوں تو داد کے لیے نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کون ہتھوڑے مار رہا ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے شب عاشور جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں یہ جملہ کہا تھا 9 لاکھ کے سامنے، فرمایا اس کا مقابلہ کرنے آئے ہو جو فاطمی الدم علوی القرم محمدی الشیم جلیل سے رب العالمین،
فرمایا اس کے بسم اللہ تو ہاتھ چاہو دے تو میرا حوصلہ بلند ہو. فرمایا شامیوں حرامیوں اس کے مقابلے میں آئے ہو جو فاطمی الدم، جو خون میں فاطمہ ہے. یا سلام ہے اس بندے کو جو اس خون میں فاطمہ پہ بولا ہے. ورنہ ادھر میں نے بڑے بڑے مجمع چپ دیکھے جبکہ حسین خون میں علی ہے. فرمایا نہیں، خون میں فاطمہ ہے، کرم میں علی ہے، عادتوں میں محمد ہے. ایک دو بزرگوں کے جانے تک آپ کو میں توجہ کروا لوں کیونکہ فطرت ہے نا، ہر بندہ دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. فطرت ہے انسان کی، فطرت پہ کیسے کنٹرول کرے. اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرج آل محمد. چلے گئے کوئی ڈرے ہو میرے سردار؟ تھوڑے تھوڑے ادھر ہو. بسم اللہ تھوڑا اونچا بولو تاکہ میں پر کہوں گے ڈری ہو. میں کہاں پر آپ کو لے کے کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے کہاں پہ کھڑے ہیں. شرک اور کفر کی سرحد پہ کھڑے ہیں. بس یوں بال باریک جو پل ہے نا اس پہ کھڑے ہیں. مولا دی قسم ہے کسی بزرگ کو دعا کرے دے جائے میرے بزرگان میں. فرمایا حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ حسین کا صحابی بھی ہے، دوست بھی ہے. سارے حسین کے صحابی گنج شہیدہ میں دفن ہے. کہ حسین نے سب صحابہ کو ایک ہی جگہ پر دفنایا جاتا ہے، لیکن حبیب کو علیحدہ ہے. پہلے تو یہی حبیب کا مقام دیکھ کہ یہ ذری حسین کی ہے، یہ حبیب کی ہے. اسی گنبد کے نیچے ہے جو اس گنبد کے نیچے حسین ہے. پوری کربلا کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا. ایک بندے کربلا میں جا کے نا گلیاں بازاروں میں پھرتے ہیں، وہ ہے زیارتیں کرنی چاہیے، لیکن پوری کربلا حسین کے گنبد کے اندر ہے. کربلا میں کوئی ٹیلا نہیں ہے، صرف ایک ہی ٹیلا ہے، وہ جہاں علی کی بیٹی کھڑی ہے. بس وہی جگہ اونچی ہے، ساری کربلا نیچے ہے، زینب کے قدم اونچے ہیں. جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا وہ کسی اور دھیان میں چلا گیا ہے. دھیان ہٹا، واپس لوٹ. علی کی بیٹی کو سلام ہے علی. جہاں حسین نے سجدہ دیا وہ بھی جگہ نیچے ہے، جہاں حسین نے شہید ہوئے وہ جگہ بھی نیچے ہے. صرف قلعہ زین بھی ہے، وہ سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑتا ہے. نہ چھیڑ، اذان ہو گئے. یہ بھی تم سانس دے لو. یہ پہلے پڑھا لینا تیرا میں کہنا تھا. یہ میرے پچھلے سال بھی میں بھوک دیا ہوں. ادھر ہی ہو تھوڑا سا بیدار ہو گئے، سر تو اٹھا لے تھوڑا سا اور سست ہو گئے، قدم اونچے. حبیب ابن مظاہر بادشاہ تھا عباسی دور میں، تو اس نے کہا کہ حدیث ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا زندہ ہوتا ہے. اس نے کہا چونکہ حسین سید الشہداء ہے
تمام شہیدوں کے سردار ہے. تو اس کو قبر کھول کے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے زندہ ہے عباسی دور میں. تمام وزیروں نے کہا کہ حسین محمد کا بیٹا ہے, سارے مسلمان تیرے خلاف ہو جائیں گے. اس نے کہا میں نے دیکھنا تو ہے. انہوں نے کہا بالکل حسین کے ساتھ حبیب سویا ہوا ہے. سبحان اللہ, وہ بھی شہید ہے. اب کھول میں تھوڑا ہوشیار ہو گئے. تیری وجہ تو میرا موڈ خراب ہونا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیوں. بندے اتنی کرتے رہتے ہیں, بندے کو کھول کے علی کرنا چاہیے ورنہ جان چھوڑ دینی چاہیے علی. اور تھوڑے پیر رہتے ہیں ان کے سر مان لے مولا جی کو ورنہ کھول کے علی کرنی چاہیے. تو حبیب کی قبر کھود کے دیکھ لے. اس نے کہا چلو حبیب نے کیا پہلا لگا کربلا کے کیا فوجی ہے بادشاہ گیا. حبیب کی قبر کھودنے لگ گئے. اس بات کے بعد فیصلہ ہو گیا. قبر کھلی, کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب سویا ہوا ہے قبر میں. جہاں زخم کا نشان تھا وہی ہے, جیسے ریش تھی ویسے ہے, جیسے زلفیں تھی ویسے ہیں. تلوار حبیب کے سینے پر ہے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, تلوار کے قبضے پر حضرت حبیب کا ہاتھ ہے. جیو پہ جڑے ہاتھ چاو بھی گئے, انہیں ہاتھانا جعفر نوکر ہو گیا. میں کوئی کراچی تو نہیں آیا کہ میں تیرے واسطے بیان آ کہ میں بس ایویں کتے جاؤں. میں تیرا اپنا ہی ہوں. تو جی میں خوش ہو جائے گا, جعفر تیروں نے راضی کر کے دور جائے گا. تلوار کے قبضے پر بھیجن حبیب کا ہاتھ ہے. انہوں نے کہا دیکھ تو رہا اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا, نہ مٹی نہ پانی, بالکل زلفے ہے, لباس ہے, سب کچھ ہے. تلوار ہے, لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, زخم کا نشان ہے, خون رس رہا ہے. کہ خون بند بھی نہیں ہوا, تو زندہ ہے تو خون نکل رہا ہے. بند کر قبر چلے. اس نے کہا نا اس کو حرکت دو, میں دیکھوں زندہ ہے کہ نہیں. میں علم سے رکھ لینا جو دوسری چپ کر گئے تھے. ورنہ آپ کو عباس کا واسطہ دے رہا ہوں, اگر سمجھ آ جائے تو حبیب کو ضرور سلام کرنا ہے. ایک سپاہی قبلہ نیچے اترا, اس نے جا کر حضرت حبیب کے انگوٹھے کو نہ پلا تشبیہ یوں پکڑ کر ہلایا. بس ہلانے کی دیر تھی, تلوار نیام سے نکال کے جمپ مار کے حبیب اٹھ کر کہتا ہے آ گیا پارواں. آدمی کو جواب اللہ اکبر. ادھر والے جو بیٹھے ہو, پچھلے سردار, برآمدے والے, آپ کا محلہ سارا, آپ میرے بزرگ, میرے سردار, پیر والے, آپ جناب بسم اللہ بسم اللہ, جیتے رہو. حضرت حبیب حسین کے صحابہ میں اور کربلا کا شہید ہونا خالدی دا بیٹے کہ بلا مولا دی قسم. کربلا صرف رونے کے لیے نہیں بنی, ویسے رونا کل ہے حسین, لیکن صرف رونے کے لیے نہیں بنی. کربلا میں ہدایت ہے, کربلا میں حقیقتیں ہیں, کربلا میں نظارے ہیں. کبھی چھانک تو صحیح. زمین پر جنت ہے, زمین پر معلّہ ہے. سرائے سدھو کے زندگی نام لگا دوں, آپ نے کمال کیا, حد کر دیا آپ نے. کیسے خریدار مل گئے مجھے. کربلا حبیب ابن مظاہر جب اس کو حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا بلانے کے لیے, تو پتہ ہے خط کی تحریر کیا تھی؟ فرماتے ہیں اِلَى الرَّجُلِ الْفَقِيهِ, میں ایک فقیہ کو خط لکھ رہا ہوں. جن سورا پیار ہے تو سر تھلے کر پہ, جن علی پیار ہے سر چاہ پہ. بندوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, علی میں کوئی مجبوری نہیں چلے گی. علی میں صرف ولایت علی ہی دل میں رکھنی پڑے گی, وہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی. جاگنا سرکار فرمایا میں ایک راجل فقیہ مرد کو خط لکھ رہا ہوں. خط پہنچا, حبیب آ گئے, گھوڑے پہ سوار ہو کے اترے, پہنچے, سلام کیا حسین کو. اب حسین نے کہا کہ یہ فقیہ ہے, کسی عام بشر نے نہیں کہا. معصوم کی زبان سے قبلہ جو لفظ نکلتا ہے وہ اس کی مشیت ہوتی ہے, اس میں بڑے راز ہوتے ہیں. جس طرح کے معصوم کا نام معصوم رکھتا ہے, غیر معصوم کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ جو نام معصوم رکھے گا اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا.
मासूम जो नाम रखेगा उसमें कोई ना कोई राज होता है। जिस तरह अली, तेरे मौला अली का नाम है, मेरे मौला का अली, ऐन नाम ये 3 हाथ है। इसको भी छेड़ेंगे तो 30 दिन लगेंगे। ऐन पे 10 मजलिस है, फिर लाम पर, फिर ये पर, देखा कर लो। मिंबर पे कह रहा हूँ, आपके नौकर है ना, ये इल्म जो हमारे सीने में है, ये हमारी भी जागीर नहीं है, आपकी अमानत है, आप तक ही पहुंचानी है। वो कि भाई कहीं ना कहीं मौला माहौल बना देता है और वो पहुंच जाती है। ये जो कुन है, कुन, काफ और नून 2 हर्फ है। काफ की अदद है 20, नून के हैं 50। ये मामला बड़ा सुस्त बदल भाई। नून के 50, 20 से 50 कितने होंगे जी? 70। आप नाराज ना होना जो उर्दू समझते हो, मैं इन्होंने समझा लवा जरे मेरे अपने बैठे। काफ दे 20 ते नून दे 50, 50 ते 20 70। कुन के अदद 70, अली के ऐन के अदद 70। एक तो हैरान कर देता है अली। अल्लाह कौन अली की ऐन में है, अभी लाम बाकी है। सुभान अल्लाह। तो चूंकि मासूम ने कहा है कि ये फकीह है, वरना मैं समंदर में उतरा हुआ हूं, मैं नहीं जाने दूंगा जनाब को। हाँ, ये तो मैं ऐसे फिर निकल आता हूँ, फिर चला जाता हूँ। मासूम ने कहा कि ये फकीह है, फैसला देना है, वरना अगले साल मैं बाबा जी से कहूंगा छुट्टी भाई, जैसे ये पसंद करते हैं उसी को सुनाया करो। मेरी कीमत मिलेगी तो अगले साल आएंगे, वरना आएंगे, खाना शाना खाएंगे, मजलिस सुनेंगे, पढ़ेगा वो जिसे आप पसंद करेंगे। एक गड्डी में फैसला करके आएगा, आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ। चूंकि सौदा एक खोटा सौदा नहीं मेरे पास, खरा सौदा खरीदार नहीं होगा तो फिर ठीक है, वरना या अली मदद आपसे। फरमाया कि ये फकीह है। हबीब से 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन ने कहा जा मैदान में। हबीब घोड़े की पुश्त पे सवार हुआ। तेरे जहन में और मेरे जहन में जो फकीह का नक्शा बना हुआ है वो यही है ना कि फकीह वो होता है जो नमाज बताए, रोजा बताए, वाजिबात बताए, मुस्तहबात बताए, मकरूहात बताए, रुकू बताए, सजदे बताए, तस्बीह बताए, अमल बताए, तवीज दे, ये करे वो करे, यही नक्शा बना हुआ है ना। हुसैन सच्चा है कि तू और मैं सच्चे हैं? अब अगर सजाद शादी फकीह का मतलब यही है कि वो मुहर्रमात बताता है, वो मुस्तहबात बताता है, वो मकरूहात बताता है, वो वाजिबात बताता है, वो फिका समझाता है, तो फिर हुसैन भी हबीब से कहते जा करबला के मैदान में इन्हें वाजिबात बता गया, इन्हें हज बता गया, इन्हें नमाज बता गया, इन्हें रोजा बता गया। हुसैन हबीब से क्या रहा है? फरमाया जा पहले इनको अली बता, फिर मर जाओ। इस इश्क़ अली को सलाम है जो हाथ उठे हैं अली के लिए। जेड़ा हाथ नहीं जा सके अल्लाह करे वो शिया ना हो, बाकी सारा मेहमान है। हाथ उठे हैं अली। अगर सरकार कलंदर का नाम लगाना है तो फिर चलो सारे इबादत कर लो। बड़ा बड़ा सकीला चेहरे देख लो, ज़ियारत कर लो आपको, क्योंकि मोमिन के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है, सवाब होता है, गुनाह माफ होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। फरमाया मेरा फकीह मर्द जा रहा है। एक पहला है हबीब, इसे खत लिख के बुलाया था। हजरत हबीब जब शहीद हुए, घोड़े से जमीन पर है, हुसैन मौला पहुंचे, हबीब का सर उठा के अपने गोदी में रखा, अपना इमामत वाला, इज्जत वाला, शर्फ वाला, बख्त इकबाल वाला हाथ हुसैन ने हबीब की पेशानी पर रखा। पेशानी पर आकर कहते दुनिया छोड़ के जा रहा है हबीब। हजरत अल्लामा हुसैन बख्जाड़ा, आपके मजहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा आलिम, असहाबुल यमीन उनकी किताब है, उसमें लिखा हुआ है। यानी अब ऐसे अच्छा हवाला और हो ही नहीं सकता कि मैं वो किताब बताऊंगा जो तुम्हें ना मिले, ये पाकिस्तान में मिल जाएगी। करबला का शहीद पता है क्या होता है?
آپ کا میرا قائم مولا روزانہ شام کو دعا کرتا ہے کہ کاش اللہ قیامت کے دن مجھے کربلا کے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے. جو معرفت لینے آیا ہے وہ تھوڑا سا مسکرا پڑے، جو نہیں لینے آیا میں اس کو پھر بھی دعا دے رہا ہوں. یعنی کربلا کے شہید کا یہ مقام ہے کہ 12ویں کی یہ خواہش ہے جو خاتم الائمہ ہے، جس پر اللہ کی امامت والا دروازہ بند ہو رہا ہے، جس کے لیے پوری کائنات رکی ہوئی ہے، اس کی دعا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اٹھوں. یہ ہے کربلا کے شہید کا مقام. اصحاب الیمین میں علامہ حسین پہ جاڑا فرما رہے ہیں کہ جب حبیب دنیا سے جانے لگا، حسین نے پوچھا حبیب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی حسرت ہو تو تیری پوری کروں. بی بی میرا دل کر رہا ہے کہ یا یہ بول پڑے تو یا پھر آج کے بعد میں ان سے کیا کہہ سکتا ہوں، کتنی بڑی بات ہے. جب اس نے کہا، کریم کربلا نے کہا حبیب کوئی خواہش ہو تو بتا. کربلا کے شہید کی خواہش کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے زخمی حبیب حسین سے کہتے ہیں مولا بس ایک خواہش ہے، کاش اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے اور میں تیرے ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے تیرا ماتم. جڑے پہنچ گئے ہو آپ کی کیا بات ہے، جو لے گئے ہو وصول پاؤ. اللہ اکبر. جیو یار جو ماتمی حسین دے بیٹھے، میرے بزرگ، میرے جوان، میرے بچے، میرے بزرگ. اللہ اللہ کہو تو بس کرے، 5 بج گئے تھوڑے، ماشاءاللہ نہیں چلا جائے گا، ٹائم پورا ہو گیا. اب آپ کے بھروسے پر ہے. یہ حبیب ہے، 71 ہے. کر لو سر، خیر مسئلہ چلا دے. بھی میں ادھر بیٹھا ساؤنڈ والا آج اجازت نعرہ نہیں لگے. پھیپڑا ہے تو استعمال کرو علی کے نام پر، آواز پھیپڑے سے نکلتے. ایک دم اونچا نہ لگو، ہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو میں بابا کہہ رہا ہوں. یہ 71 صحابی ہے حسین کے، یہ حبیب ہے. اللہ اکبر. اور بھی علیحدہ دفن ہے، شرف ہے اس کے لیے. ابھی تک رومال سیدہ اس کو نصیب ہے. یہ رومال سن کے بندے داد نہیں دیتے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. رومال سیدہ سن کے بھی حر کو ملا تو بندے سن لیتے ہیں صرف. تو پھر حسین کے پاس 71 رومال ہونے چاہیے تھے. اگر یہ حر کا منصب علیحدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پاس رومال زہرا ہوتا. حضرت حر عاملی، حضرت علامہ حر عاملی، آپ کے مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم، بہت. انہوں نے خواب لکھا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حر اور جبرائیل کی ملاقات دیکھی. جو پہنچ گئے ہو اپنی کیا بات ہے کہ حر کھڑا ہے اپنے در سامنے سید الملائکہ حضرت جبریل روح الامین کھڑے ہیں. چھوٹا مقام نہیں ہے جناب جبریل کا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جبریل کے دشمن پہ اللہ کی لعنت. تو سرکار مولا جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا جبریل کا نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ حسب، نہ نسب، نہ شجرہ، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ باپ، نہ رشتہ دار، نہ شریک، نہ برادری، اس کا دشمن کہاں سے؟ سرکار فرمایا یہ زمین والے اس کے دشمن ہو گئے تھے. مولا وہ کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا وہ کہتے تھے جب بھی آتے ہیں علی کے شان میں آیت لے آتا ہے. اس لیے
جڑا ہاتھ شام دے ٹائم بلند پہ ہوتا ہے وہ ہاتھ خیرات پہ لے دینا. بس سمٹ گیا کرا, آپ کو تکلیف نہیں دے. 35 منٹ ہو گئے, جملہ مسائل کو بھی پڑھنا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں. اباسی نہ لگے اتنی اچھی بنا ہوئے جو اباسی لے لیں سارے پنڈ سنیے بھی اباسی لگی. آپ 4 بجے بابا اباسی لگے تو سارے پنڈ تو پتہ لگے بابا اٹھ پہ جاگ کیوں نہیں سکتا. وہ کہتے جبرائیل اور حر کی ملاقات دیکھی حضرت حر عاملی ہے. جبرائیل بابا وہ کہتے جبرائیل ہاتھ باندھ کے حر سے کہہ رہا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا. کیا کمال سماعت مالک لوگ مل گئے مولا دی قسم. تیرا معیار بھی میں صدقے جاوا جا. جبرائیل ہاتھ باندھ, حضرت حر عاملی کہہ رہے ہیں ملکوتی بدن رکھنے والا, سارا قرآن لے کے آنے والا, وہ حسین کے نوکر سے کہہ رہا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا. نطفے کی پیداوار کو پوچھو تو حسین کو کیسے سمجھ گیا ہے. تھکا تو بس کرے, جہاں تم کہو کہ بھائی چھوڑا جائے گا. میں نے پہلے کہا ہے ادھر والے تھکا ہو جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو. جب بندہ حسین واسطے ہاتھ نہ چاہ لو یہ نہیں کر سکتا. حسین کو منڈا کیوں ہے یار. حضرت حر کہہ رہے, جناب حر عاملی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جبریل حر سے کہہ رہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. چلو کیا سمجھ میں نہیں آیا. جناب حر نے کہا کون سی بات میری تیری سمجھ میں نہیں ہے. اس نے کہا یہ رومال سیدہ ہے یہ تجھے کیوں دیا حسین, بس یہ سمجھ میں نہیں ہے. جناب جبریل کہتے ہیں کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تیرا خون نہیں رکتا تھا اور حسین نے خون روکنے کے لیے تجھے رومال باندھ دیا ماں سیدہ کا. جناب حر نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی تیری بات. اس نے کہا جس حسین کا چھوٹا سا شیعہ زمزم کہہ کے چشمے روک سکتا ہے, جناب اسماعیل نے جناب بلکہ جناب حاجرہ نے کہا تھا زم زم روک. چلو ہو گیا تو حسین سوچتا تو تیرا خون رک جاتا. اب بات اتنی طویل کے بعد جو بات کا نتیجہ ہے نا وہ بظاہر بہت سادہ ہے. اس سادگی کو دیکھ کے شاید سرائے والے داد نہ دے, نہ بھی دے تو خیر ہے, لیکن جب گہرائی میں چلے جاؤ گے کبھی جاؤ گے پھر جعفر کو گھر پہ بیٹھ کے واہ واہ کر دینا. جناب حر کہتے ہیں بس یہی سمجھ میں نہیں. اس نے کہا بالکل نہیں ہے. کیوں تجھے رومال سیدہ دیا؟ کربلا کا شہید حر جبریل کو دیکھ کر کہتے اس لیے مجھے بطول کا رومال نصیب ہوا ہے چونکہ میں مجرم پڑا تھا, سفارش چاہیے تھی. سلام ہے اس ہاتھ نو جڑا حضرت حر علیہ السلام نو سلام پیا کر رہے جیدی چھت حسین دالا میں ہاتھ اچھے ہے نری. سمجھ گیا جعفر جی. اتنی بڑی داد تو بعد فوراً داد نہیں ملتی. 1 2 یہ بھائی جان 3 آپ 4 پچھلے مالے سے حیدری 5 ادھر والے سے چلو بھائی جان آپ تکلیف دے رہا ہوں 6 پچھلے سے 6 بندے بول پڑے. باقی سے میں آپ کو سب کو واہ واہ کروں گا. 6 بندوں کی میں نے منت کی ہے. پتہ نہیں کتنے بڑے کرم کے سمندر کا نام ہے حسین جو مجرموں کو علیہ السلام بنا دیتا ہے. سلام کر رہا ہوں سارا ہاتھ بڑا روپیہ ہوتا ہے. کیڑا ہاتھ ہے جڑا حسین نو سلام نہ پیا کرتا ہو. جوانی آؤں ہاتھ اچھے ہے. چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ, جب حر چلا تھا باندھ کے رومال فاطمہ, تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا تھا ہر نبی اے حر ہمیں خرید لے رومال بیچ. جنہوں نے
کہا تھا نا ہمیں خرید لے، ان کی حسرت ہی رہے گی. بطول کے رومال کی قیمت یہ بھی نہیں ہے. اللہ ایک بندے لیکن خدا نہیں ہے جاگنا سرکار. بس کریں نماز پھر مغرب کے اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. بسم اللہ. اذان والے میرے بزرگ میرے بیٹھے سردار صدا صاحب. اچھا بسم اللہ جی. حسرت نہ رہے. امام حسین عزت اللہ یہ دوسرا شہید اور 71 شہید ہے. تو ظہر کی جماعت کرائی ہے حسین نے 10 محرم والے دن کربلا میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا حسین عصر کا سجدہ دے رہا تھا تو ضرب چل گئی، حسین کا سر جدا ہو گیا تن سے. یہ کسی نماز کا سجدہ نہیں ہے. پھر تو معاذ اللہ حسین کی نماز ادھوری رہے گی تو سر کٹ گیا. تو اللہ زندگی کرے اگر زندہ ہے وہ عالم، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو مولا درجات بلند فرمائے. مجھے 10-20 سال ہو گئے ان کی کتاب میں لفظ پڑے ہوئے، ابھی مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا دھن گئے. مولا ان کی زندگی کرے اگر زندہ ہے نصیحت دے. کمال لکھ دیا اس نے، پورے محلے کو سمیٹ کے نہ آپ کی جھولی میں رکھ دیا. وہ کہتے ہیں یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، یہ توحید بچانے کا سجدہ ہے. توحید بچانے کا سجدہ اس وقت حسین کو کیسے یاد آیا؟ انہوں نے کہا حسین کے سارا دن جو 9 گھنٹے کے کام ہے نا وہ پوری اللہ کی کائنات نے دیکھی ہے. کام دیکھ کر اسی وقت پوری کائنات نے فیصلہ کر لیا. کائنات نے، میں گنوا نہیں سکتا کس کس نے، پوری کائنات نے فیصلہ کر لیا کہ جتنے کام اس نے کیے لگتا ہے یہ بندہ نہیں. لگتا ہے یہ کام بندہ کر ہی نہیں سکتا، اتنا حوصلہ کسی بشر میں ہو ہی نہیں سکتا. تو فیصلہ انہوں نے کیا یہ معاذ اللہ بشر نہیں. حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا، نہیں میں بندہ ہوں. یہ توحید ہے. اللہ وہ ہے جسے حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. کس راز کو کھولیں؟ تو حسین نے ظہر کی جماعت کرائی. حسین کے 71 صحابی ہے. ایک بات ایسی ہے کہ اس سے ڈر رہا ہوں، ڈر اس لیے رہا ہوں کہ شاید خرید نہ جائے، کیونکہ بات کو الجھی ہوئی ہے نا، اسے سلجھانا خود ہے. لوگ سلجھا لیں گے. چلو تھینک یو صاحب، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا. مولا کی قسم 3 دن پانی بند رہا، بچوں کو یاد، لیکن کبھی پانی بند پر غور نہیں کیا. ایک قطرہ بھی 3 دن خیام حسینی میں پانی کا نہیں. ہر صبح ہر بشر کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری مدد کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم سلجھا لیں گے، اور واقعی آپ نے سلجھایا ہے. اللہ اکبر. ایک قطرہ بوند بھی پانی کا نہیں. چلو جو حسین کے گھر کے شہید ہیں وہ تو معصوم ہے. یہ جو حسین کے غیر معصوم دور سے لوگ بلائے تھے خط لکھ کے، وہ تو عام بشر ہے نا مولانا، انہیں تو ضرورت ہونی چاہیے نا پانی کی. خدا دی قسم ہے آپ نے کمال کیا. کچھ ماتمی ابھی آئے ہیں تاکہ ان کو بھی مایوس نہ کرے. بسم اللہ. تھینک یو بھائی جان. کیونکہ مجھ سے بڑا وسیع القلب خطیب نہیں ملے گا. مولا دی قسم میں آپ کا اپنا، کبھی اپنے آپ کو یہ جدا نہیں سمجھا آپ سے، بالکل بھلا ملا. یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، حسین کا واسطہ. چلو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ پانی تھا نہیں، تو حسین کے جو غیر باقی صحابی تھے وہ کیا، ایک تو یہ ذہن میں سوال ہے نا. دوسرا سوال، حسین نے ظہر کی جماعت سروانا شروع کی. میری روح حسین کے قدموں میں گری. میں نے کہا سرکار آپ نے عہد میثاق میں ہمیں ذاکر بنا دیا، کیونکہ ذاکر پیدا ہوتا ہے، بنتا تھوڑا ہے، پیدا ہوتا ہے.
چونکہ آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا مجلس سننے کا، میں نے کیا تھا پڑھنے کا، آپ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، میں اپنا نبھا رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا آپ کی نان مصطفیٰ کی شریعت ہے اور آپ کی شریعت ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اتنا سارا خون لباس پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی میرے بادشاہ۔ حسین کہتے ہیں پھر میں نے کہا سرکار آپ کے لباس پر جون کا خون ہے۔ جہاں تھکنا چھوڑنا، بہر والے بھی میری تھوڑی سی مدد فرمانا، جو میرے سامنے والے سردار بیٹھے ہیں جوان، بزرگ نہیں، بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا، بزرگ بیٹھے بھی رہے تو ان کا بیٹھنا میرے لیے حوصلہ افزائی ہے، لیکن جوان مولا آپ کے لباس پر حر کا خون ہے، جون کا خون ہے، سعید کا خون ہے، حبیب کا خون ہے۔ چلو مولا جو آپ کے ہاشمی ہیں وہ تو معصوم ہیں، یہ تو تیرے غیر معصوم ہے صحابی، ان کا خون تو صاف کرو، پھر جماعت کرواؤ۔ حسین نے کہا تو بھی میرا ذاکر نہ ہوتا، میرے باپ علی کا نوکر نہ ہوتا، میں تجھے مار مار کے نہ تمپا بنا دیتا۔ تجھے نہیں پتا جو بھی نیت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا، میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا گیا۔ ہاتھ اچھے آپ زندہ باد، آپ کے عقیدے زندہ باد، آپ کا مولا زندہ باد، خدا کی ایک حضرت جون ختم پڑھائی حبیب سنایا اور سنایا، باقیوں کے ایک فضیلت میں جو سب کے ہیں خون سب کا ہی ہے، وہ اسی کربلا میں ہے جو خاک شفا ہے، صرف اس میں حسین کا خون تو نہیں، سب کا ہے، حسین کے مرتجز کا ہے، عباس کے اشال کا ہے، اکبر کے عقاب کا ہے، قاسم کے میمون کا ہے، یہ گھوڑے ہیں۔ سرکار عباس گھوڑے کا نام اشال تھا، سرکار قاسم گھوڑے کا نام میمون تھا، جناب مولا علی اکبر گھوڑے کا نام عقاب تھا، حسین مولا گھوڑے کا نام مرتجز تھا، جن کے سواریوں کے نام ہیں۔ 3 دن جو آل محمد کے گھرانے میں پانی نہیں تھا، بھی حسین کے گھر کے سارے نوکر بچے حرم پیاسے، تو جانور جو تھک گیا ہے وہ بس کر دے۔ تھینک یو بھائی حیدریہ، وہ بھی تو پیاسے۔ جب حضرت عباس علیہ السلام اشہر پر سوار ہو کر نہر القما میں گئے تھے، یہ جو حسین کے حرم کے پیچھے سے چل رہی ہے مولا جعفر صادق کے باغ کے پاس، وہاں پر جا کر لوگ تصویریں بنواتے ہیں، پکنک نہیں ہے، ہاں عبادت ہے وہ۔ نہر القما کا پانی بڑا متبرک ہے، لے کے آیا کرو، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے آپ کے چھٹے مولا کہ جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اسے نہر القما اور خاک شفا مکس کر کے نہ ملا کے بچے کو پہلی گھٹی ڈالا کرو۔ فرماتے میں جعفر صادق ضامن ہوں، وہ بچہ ساری زندگی نہ علی کو سوچے گا نہ حسین کو چھوڑے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نہر القما میں حضرت عباس گھوڑے سمیت داخل ہوئے، عباس مولا نے پانی کا چلو بھرا، پھر پانی کے منہ پہ دے مارا، اور گھوڑے پہ بیٹھے پتہ نہیں کیا غازی کو خیال ہے، علی کا لال ہے، سیدہ کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں چلو تو آ گیا پی لے۔ اس نے اپنی بولی میں کہا کہ سرکار آپ نے تو چلو بھی بھر لیا تھا، آپ نے نہیں پیا۔ فرمایا میری تو وفا پہ داغ لگتا ہے اگر میں پانی چکھ لوں حسین کے ہوتے ہوئے کہ حسین پیاسا رہے اور میں پی لوں۔ اشعار کہتے ہیں مولا پھر میری وفا پہ بھی تو داغ لگتا ہے، میں پی لوں مرتجز نہ پی۔ سبحان اللہ۔ ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی، جانے لگا ہے جعفر آپ کی دعا کے سائے میں، ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں۔ ہم کوئی جانور پرست نہیں ہے کہ گھوڑے کے پجاری نہیں ہے،
نسبت کو دیکھتے ہیں. اور پھر اشہل کی تاریخ پڑھیں تو پتہ نہیں کتنے دن پڑھیں. کسی مولا سواری عباس مولا کی حضرت جون آخری بات شب عاشور جو ابھی وقت ہے عصر کی اذان ہوئی ہے، اسی وقت حسین نے جناب جون کو بلایا. فرماتے ہیں تو ہمارے غلام کا بھی غلام ہے. حضرت جون حضرت ابوذر کا غلام ہے، ابوذر غفاری کا. اس نے کہا مولا بالکل. فرماتے کیا کہیں گے یہ بے حیا لوگ کہ حسین نے غلاموں کو لڑایا؟ لہذا تو جا. کائنات میں اتنا بہادر میں نے نہیں دیکھا. علی کی بہادری کے چرچے قرآن میں. کان پکڑ کے شجاعت کھڑی ہے علی کی تلوار کے سامنے، لیکن میں علی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں. یا علی کیا کروں تیرے بچے کے فضائل ہیں. حسین سے بڑا بہادر کائنات میں نہیں، جو اپنی فوجوں سے کہتے ہیں جاؤ. تھک گئے تو پھر میں کیا کروں. لہذا جون کو جا. ختم ہو گئی، ناراض نہ ہونا، ختم ہو گئی. جون کو جاؤ. ایک جملہ اردو میں نہیں کہنا، اس کی اردو میں بڑا ڈھونڈا ہے مجھے. اس اردو میں چاشنی نہیں بنی، جڑی سریکی نہیں بنی. وہ جملے نہیں بنی، معافی دینا، سریکی میں بنی. حضرت جون کو جب حسین نے کہا جا، فوراً زمین پہ گرا. جون حسین کے قدموں پہ سر رکھا، یوں ہاتھ باندھے زمین پہ بیٹھ کے. پہلے تو جون نے ہمیں طریقہ بتایا کہ حسین راضی کیسے ہوتا ہے جلدی. میں سرکے جملہ آ کر ہے دادنا دل خیر ہے، آپ کو لطف آئے گا. کہتے مولا جب آپ پر بہار تھی، مدینے میں تھے آپ، تو مولا اس وقت میں تو آج پیالے چٹے داری. مولا آج آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں. اور دوسری بات ہے مولا واقعی میرا بدبودار لہو ہے کہ میں حبشی ہوں، تو اکبر کے لہو کے ساتھ میرا لہو کہاں ملائے گا. حسین نے دیکھا ہے ان کے کھڑا نہیں جائے گا. تو میرے شہداء میں شامل ہے. اگلی گل جون کی تھی کریم کربلا ہے. کہتے سرکار ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے جا. فرماتے ہاں. تو مولا اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ جو وہاں پہ اللہ کے ساتھ ہوا تھا آپ کا عہد میثاق میں، اس معاہدے میں تو میرا نام نہیں تھا کیونکہ آپ مجھے بھیج رہے تھے. ہوتا تو کبھی نہ بھیج. فرمایا بالکل نہیں ہے. اس نے مولا معاہدے میں نام نہیں ہے تو پھر مجھے رکھ بھی رہے، پھر کیسے لکھا جائے گا. فرمایا آج کی رات اسی کربلا کی ریت پر بیٹھ کر تیرا مرشد حسین اللہ کے ساتھ معاہدہ بدلے گا. اس میں تیرا نام آئے گا. جاؤ تیرے لیے میں تیرا نام لکھواؤں گا اپنے اللہ کی بارگاہ. کیا بات ہے، واہ واہ بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں لوگ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حسین کے 71 صحابی ہیں. جو وہ کتاب ہے جس میں غیب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو غیب پر ایمان رکھنے والوں کو ہدایت دیتی ہے. حسین علیہ السلام آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. مجلس جب سے شروع ہوئی ہے آپ سے لے کر جب سے میں نے شروع کی ہے پڑھنے، اس سے پہلے بھی بڑا پرسہ ہوا، لیکن فضائل میں ہی یہ آپ روتے بھی رہے. کئی دفعہ میں نے آپ کی آنکھوں کے سامنے بند بنوایا ہے. اس کی بیوی سے بھی معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ وہ جو شام سے آتی ہے نا، وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی ہے، وہ آپ کی ہے سننے آتی ہے. تھوڑی ہے کی پنجرے سے فضائل کنجوسی کر جانے دے خیر ہے، مصائب ہے دی کنجوسی نہ کی تکر. میں چاہتا ہوں کہ دھوپ ختم ہونے سے پہلے پہلے اصغر کا جنازہ برآمد ہو جائے. اصغر دی ماں رات نو بھی دھوپ لبدی رہتی ہے. اللہ اکبر. مولا بانیان کو آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. جناب علی اصغر کی آخری مسکراہٹ کے صدقہ میں جتنے عزادار جہاں جہاں پہ مریض ہیں مولا شفا عطا فرمائے. جھولیاں بھر کے جاؤ یار، کوئی خالی نہیں جائے گا آج. اور زیادہ دیر بھی مصائب نہیں پڑھنا، کوئی شہادت نہیں پڑھنی. میں نے جناب علی اصغر کی 2 غربت کے جملے ہی کہنے ہیں. اور ایک دوسری منت کر رہا ہوں جوانوں کی، بزرگوں کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، کہ یہ نہ سمجھنا کہ جعفر اپنی مجلس کے لیے کہہ رہے ہیں. ان آنکھوں کو سلام ہے کہ بلا جو سمندر بن بھی گئی ہے.
جب علی اصغر کی غربت کوئی بھی ذاکر عالم پڑھے تو واقعاً اونچی آواز میں ایک دفعہ ہے ضرور کیا کرو. پوچھو جعفر کو اصغر نو ہے ایک دفعہ اونچی آواز نال کیوں کریے؟ چونکہ یہ واحد شہید ہے جسے سید زادیاں رو نہیں سکتی. واہ 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 واہ. کتنے سونے لگے نو بندے جن ہاتھ سینے تے بھی مار لیں. ناراض بسم اللہ تھوڑا حکم ہے. میں تو اس لیے پڑھا تھا کہ تھوڑا اردو پڑھنے والے بھی دوست ہیں. چلو سب کو سرے کی سمجھ آ جائے گی. واحد شہید ہے علی اصغر جیسے سید زادیاں رج کے نہیں رویا. پوچھو بھی کیوں نہیں رویا؟ چونکہ اصغر دفنا کے حسین زین تو لہ گئے. بی بیان اصغر بھول گئے تھے غریب دے وین شروع ہو گئے. اس واسطے منت پہ کرنا ہر جوان دی ہر ماتمی دی اتنی دور تو چل کے اپنے اپنے پیسے دولت خرچ کر کے اپنے شبیر عزت تشریف کہنا ہے. گھر آرام چھوڑ کے ایک دفعہ رباب دے چانو ضرور ہے کریں. اور میں اس دن بھی گدیج گل پہ کرنا ہوں کہ کبیر اللہ خانے وال گرد و نواز اتنے چکے علاقے وسطی ہیں اتنے جناب علیس کردہ کوئی خاص کرم ہے توڑے تھے. جس مجلس سے بھی گئے تو جھولے ہی برآمد ہوئے. کوئی خاص کریمی ہے اس علاقے تھے. اصغر دی غریب رلی ہوئی بات تھی کہ تانوں کو اس کے میرے سینڈ جس پتر دے گا کدی نہ رو جڑے رباب دے چانو ہے بیٹے کرتے ہو. صدقے ہو جاواں 18 سال دا اکبر 18 سال والے نے 2 دفعہ حسین تو پانی منگے. اس جملے تے ہے نہ نکلی تو پھر میں مقبول ہو جاؤں گا. کیونکہ جتنا مصائب کی توہین شروع ہو جائے پھر نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ چپ توہین ہو جاتی ہے نا. معافی دینا یہ نہیں تجھے تھک جاندے بندے تھکاوٹ تو بندے چپ کر جاندے. جتنے ہے ہوندی رہے اتنے جملے پڑھ دینا چاہیے. تسی ہے کرتے پائے ہو. فی الحال اصغر اکبر 2 دفعہ پانی منگے ہے بھی 18 سال دا ہے بھی پہلے پہاڑ دا شہید. پہلا پہاڑ ٹھنڈا ہوتا ہے. اصغر بھائی جان والے ماتمی حتالی کا سامنے ہے بھی آخری پہاڑ دا شہید ہے بھی 6 مہینے دا. مجلسی علیہ رحمہ دے اکبر 2 دفعہ پانی منگے. اصغر ماں تو بھی نہیں منگے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. واہ 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 واہ. جڑے جوان بیٹھو ایک دفعہ تکلیف کر لو سین سارے ماتم دی گواہ بن جائے گی. سر پہ ہاتھ مار لو. جڑا جھولا برآمد ہونے یہ جھولا نہ سمجھا کر ان اصغر دا جنازہ سمجھا. جے ہے کرن دے طبیعت والی کر گئی ہے تو حسین سیدہ توڑے تے راضی ہو گئی ہے سب تے. کیونکہ جب تک مخدومہ راضی نہ ہوئے ہے نہیں نکلتی. بی بی تے نہ اپنے پتر علی اصغر دی مسکراہٹ دا واسطے جیڑی شاہ منگل ہے توڑے دروازے تے انہوں خالی نہ بھیجی. لیکن بی بی سب تو پہلے سانو پتر بعد دیوی سانو اصغر تے ہے کرن دی توفیق عطا فرماوی. تیرے پتر نو ہے کر کے جیڑی شاہ منگی ہے سانو عطا کر دیوی. آؤ میں تین دسا اصغر پانی منگیا تے قدر منگیا جدن باپے دے ہتھا تے آیا نا. حسین کہ اصغر جب تک تو پانی نہ منگے حق و باطل جو فرق پیدا نہیں ہونا. منگ پانی. پیو دے ہتھا تے تڑپ کے آدھے بابا تیرا حکم ہے میں پانی منگدا ہاں لیکن ایک شرط ہے. حسین ادھر شرط کیڑی؟ ادھر بابا پھر وعدہ کر اگر میرے منگن تو بعد پانی مل جاوے نا پہلے خود پیوی. اور بابا تو لاشا چاہ کے تھکیا ہے. اور بابا تو سفر کر کر کے پیاس ہے. اللہ مان اللہ مان. اصغر دی بات پردے تشریف فرمائے. بی بی دا پے کا شہر حلب. یہ جملہ پیر صاحب حسین شابی اللہ نے کیسے کیسے بندہ ٹوڑ گیا تھک گیا تو بس کرو. حلب شہر ہے پیر صاحب شابی اللہ نے قافلہ گزرے نا سیدان دا جیڑی پورے راحت نہیں نہ بولی. اصغر دی غریب ماں جدن حلب دا پتہ لگے نا میرے ساڑھا قافلہ حلب آ گیا. بڑی تنگ رسی ہے چون اوکھے گردن موڑی ہے سین رباب. اس پاسے بیکھے جتھے پتر دی سانگس ہولی ہولی رو کے آدھی ہون منگ پانی. کیڑا بندہ جڑا ہے نہ پہ کردہ ہو.
تھوڑے تو راضی ہے میری پاک مخدومہ سیدہ. پچھلے ماہ میں تو جناب زینب علی دواز ربا پیکے بڑے پیارے ہوتے ہیں. پیکے شہر پتر نو پیان دیے ماں کو پانی. ختم ہوگی میری مجلس. 2 جملے میں پڑھنے. کتاب دا ضامنہ برداشت تیرو سیدہ ہے خیرات آپ عطا فرماوے. بندہ دنیا تے قبلہ آوے نا تے گھر ہوندے. دنیا تو جاوے تے قبر ہوندی. والے حکم نے تعمیر پہ کر دیں. واحد پوری کائنات میرا مرشد علی اصغر ہے جنہاں نہ گھر ہے نہ قبر. اجل دنیا تے آیا پرسو جناب علی اصغر دے ظہور دا دن ہے 9 رجب. 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑے. پورے کربلا پھر کے ویکھو پتھر دا بندہ تے کوئی بھی نہیں بیٹھا سارے ماتمی بیٹھے. پورے کربلا تین اصغر دی قبر نہیں ملنی. آج روندے ہوئے لوگاں نو جعفر دسے بھی اصغر دفن کتے. 11 محرم نو بے کفن پھرا نو چھوڑ کے بھیڑ ٹر گئی شام. 13 محرم نو کسائیہ دا قافلہ کربلا دے قریب تو گزریا. ایک خوشبو دا تاجرہ اپنے نوکران وانده ہے جیری جنگل جو خوشبو پہ جاندی ہے لگتا ہے کہ جنت دا تاجر زمین تے لتھا ہویا آوے دنال خوشبو دی گل کری. جدن جنگل داخل ہویا تے اس منہ دا ماتم شروع کیتا ہے. کی بیندا ہے کسے لاش دا ٹکڑا کسے جگہ تے کسے لاش دا ٹکڑا. میری مخدومہ یا جعفر نو موت دے یا انہاں نو ہے دی خیرات تے جلے چپ کر کے بیٹھے میں. میں اپنی جوانی تو آنی ہے تے لئیے نوکران وانده ہے کوئی نبی یا ولی ماریا گئے. آو اس اللہ راسی دی قبر پڑھاؤں. انہا قبر پڑھا کرتا قبلہ تو آنی ہے دی قسم ارادہ کیتا ہے. ادھرو بنی اسد دے قبیلے دے لوگ ہیں. بنو اسد دے سردارہ دے کون ہے تو سا دے دے عیسائی ہیں. شام ہو گئی تھک گئے ہوگے معافی دیوے. یہ دے کہ عیسائی ہو دے تو سا اس کی قبر نہیں بڑھا سکتے. اسے کہ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ اسے کہ عام بندہ نہیں. کون ہے؟ سارے نبی محمد دا پتر ہے. تو آنی چٹی داڑی دی قسم ہے سر تے قرآن جا پر رکھے. مظفرگڑھ مک گئی مجلس سے گلتے. علی اصغر دا جھولا گوائے. اس کو کہ میں مظفرگڑھ نے پڑھن نہ دیتا جے تسی ہے چا کرو. جدن آکس نا محمد دا پتر ہے. عیسائی تمام زمین تے سٹ کے آتے جے نبی دا پتر ہے دے دس ان ماریا کس سے. اسا کہ مسلمان ماریا دے شرم نہیں آتی تو انہیں ہاتھ دی قسم ہے جنہا ماتم پہ کر دے. قریب آ جو دعا قبیلہ دی جنگ ہو گیا. ایک غبار پھٹے تے پھٹے غبار جو زنجیران دی آواز آئیے. تیرا بیمار امام آدھے جنگ نہ کرنا آئیدے خون دوارے سجاد میں آ گیا. سجاد عیسائیان آدھے پہلے کلمہ پڑھو پچھے میرے باپے دی قبر بڑھاؤ. تدر سجاد آئے نہ کلمہ پڑھو. عیسائی ہاتھ بن کے آدھے پڑھ دے کلمہ. لیکن تین اپنے باپے دی غربت دی قسم 10 دن مارن والا کوئی عیسائی آ. سجاد آدھے پہلے کلمہ پڑھو. علی اللہ دا کلمہ پڑھا کے 70 عیسائیان و مسلمان بیمار کر فرمیدن ہوں سب تو پہلے میرے غریب پاپا دی قبر بڑھاؤ. پتھر نہ ہوئے وہ بندہ اللہ کرے یہ شیعہ نہ ہوئے جنہا ہوں چپ کر جاوے ہے نہ کرے. معافی دیوائے سامنے تھوڑا بھی آ گیا میرے غریب پاپا الحویج مولا دا. تیری دعا قبول ہو جائے گی. 140 بندہ منہ دا ماتم کردہ سجاد دے سامنے ہے. بیمار آدھے نا میرے پاپا دی کیڑی غربت دے ماتم کر دے ہو. آدھے تیرے پاپا دی غربت دے ماتم نہیں کر دے. مسئلہ پوچھ رہے ہیں پوچھو مسئلہ. آدھے سان دس تیرے پاپا دے سینے دے اتے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پہ ہے. سانو 10 دفناونے یا جدا کرنے. تڑپ کے بیمار آدھے گوشت نہیں میرے اصغر دی لاش ہے. او ددن شام غریبانو گھوڑے دوڑے ہیں. میرا پاپا کدی اس پاسے نہ. ہائے اصغر یا اصغر ہائے اصغر. ہٹ گئے